محترم ناظرین، قرآن مجید کے پہلا پارہ الف لام میم کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ الف لام میم یہ ان حروف میں سے ہے جن کو حروف مقطعات یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی و مفہوم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں محتاط بات یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اور اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ قرآن کریم کی 29 سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مقصود قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا ہے کہ اے قریش، یہ وہی حروف ہیں جن کو تم اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو۔ اگر تمہارے بقول یہ قرآن محمد کا کلام ہے تو اس جیسا کوئی کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور یہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی یہ ایک عظیم کتاب ہے جو کھلا ہوا حق اور علم و حکمت کے خزانے پر مشتمل ہے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ جو واقعات اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت، جو احکام بیان کیے گئے ان سے انسانیت کی فلاح، اور جو عقائد بیان کیے گئے ان کے برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، رہنمائی اور راہ حق کو واضح کرنا، اور دوسرا معنی بندہ کے دل میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہدایت کے دونوں معنی مراد ہیں، اس لیے کہ اہل تقویٰ کو اس کتاب سے دونوں ہدایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ متقی کا لفظ وقایہ سے مشتق ہے جس کا معنی بچاؤ اور حفاظت کے ہے۔ شرعی اصطلاح میں متقی وہ شخص ہے جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں دل کی تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل، تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ غیب سے مراد ہر وہ بات جس کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں، جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ، ملائکہ، قبر کی نعمت و عذاب، حشر و نشر، جنت و جہنم وغیرہ، بلکہ ان کا علم صرف وحی الہی کے ذریعہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل تقویٰ اللہ اور اس کے رسول کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے ان حقائق پر ایمان رکھتے ہیں اور عقل و حواس سے ادراک و تسلیم کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بلا شبہ ایمان بالغیب ہی ہمارے دین کی اساس و بنیاد ہے، بلا شبہ ایمان بالغیب ہی ہمارے دین کی اساس و بنیاد ہے اور ہمارے یقین کا معیار اور کسوٹی بھی۔ جو اس پر جس قدر پورا اترے گا وہ اسی قدر ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا۔ اقامت صلاۃ سے مراد نماز کو اس کے ارکان و واجبات اور خشوع و خضوع کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق ادا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انفاق یعنی مال کو خرچ کرنا، اس سے زکوٰۃ و صدقات نیز خیر کے کاموں میں خرچ کرنا مراد ہے۔ لفظ رزق ذکر کر کے تنبیہ کر دی گئی کہ مال کو اپنے زور بازو کا نتیجہ مت سمجھو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہے۔ قرآن کریم کی بیشتر آیات میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ بندہ مومن اللہ کے حق کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرے اور اس میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ یہ دونوں ایمان و تقویٰ کے تقاضے ہیں اور رب کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے ذرائع ہیں۔ نیز اس مقام پر یہ نقطہ بھی ملحوظ رکھیے کہ ایمان بالغیب کے معنی بعد اقامت صلاۃ اور انفاق کو ذکر کیا گیا اور دوسرے ضروری عقائد کا ذکر ان کے بعد آیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے دین میں عقائد کے ساتھ اعمال صالحہ کی کتنی اہمیت ہے، نیز ان اعمال میں بالخصوص نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو آپ پر اتارا گیا اس سے مراد کتاب و سنت دونوں ہیں، اس لیے کہ دونوں وحی الہی ہیں، ایک مطلوع ہے اور دوسری غیر مطلوع۔ آیت کریمہ کو عموم ایمان بالرسالہ کو شامل ہے، اس لیے کہ وحی کا نزول رب کریم اپنے رسولوں پر ہی کرتا ہے۔ نیز قضاء و قدر پر ایمان کو بھی، جو ایمان کا ہی ایک رکن ہے، اور اس کا ذکر دوسری آیات اور صحیح احادیث میں ہے۔
پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو منزل من اللہ مانا جائے، نہ یہ کہ ان پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ وہ اب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں اور شریعت محمدیہ کی آمد کے بعد ان پر عمل منسوخ بھی ہو گیا۔ آخرت سے مراد ہر وہ بات جو موت کے بعد واقع ہوگی، یہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے، اور اس پر یقین ایک مسلمان کو عمل صالح کی ترغیب دیتا اور عذاب الہی سے ڈراتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ان اہل ایمان کے انجام کا بیان ہے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں، صرف زبان سے ایمان کے اظہار کو کافی نہیں سمجھتے۔ ہدایت سے مراد نور بصیرت، اللہ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے، اور کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ معنی و مطالب کے اعتبار سے کتنی عظیم الشان آیات سے اس مبارک صورت کا آغاز کیا گیا ہے۔ ارکان ایمان کے بیان کے ساتھ ساتھ نماز و انفاق کا بھی ذکر اور ان سب کو متقین کی صفت قرار دے کر ان کی ہدایت و سعادت یافتہ ہونے کی بشارت دی گئی۔ گویا کہ ان آیات مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ فلاح و کامیابی کا حصول بغیر تقوی کے ممکن نہیں، اور حصول تقوی کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں۔ یہ پورا پارہ سورہ بقرہ کی آیات پر مشتمل ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس پارے میں گائے کا واقعہ ذکر ہے، اس لیے یہ سورہ بقرہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اسے کوئی اولاد نہیں تھی۔ بھتیجے نے مال کی لالچ میں اس کو قتل کر دیا اور رات کے اندھیرے میں لاش دوسرے شخص کے دروازے پر رکھ دی۔ صبح ہوئی، قاتل تلاش کیا جانے لگا، الزام تراشی شروع ہوئی۔ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کی لاش کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرنے لگے کہ یہ گائے کیسی ہو، عمر کیا ہو، رنگ کیسا ہو، کھیتی والی ہو یا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ ان کی ایک ایک بات کا جواب دیتے گئے۔ بالآخر انہوں نے مطلوبہ اوصاف والی گائے ذبح کی اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ یہ واقعہ اس پارہ کی آیت نمبر 67 سے 73 تک بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں جن کو علماء نے 30 پاروں میں تقسیم کیا ہے، پھر ان پاروں کو رکوع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تقسیم کا یہ عمل بعد کے علماء نے اپنے اجتہاد سے کیا ہے تاکہ قرآن کے پڑھنے اور یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اموی گورنر حجاج بن یوسف الثقفی رحمہ اللہ کے دور میں عراق میں یہ کام انجام پایا۔ اگرچہ قرآن کریم کی آیات اور سورتوں کی موجودہ ترتیب توقیفی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اس میں اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی طرح بعد کے دور میں ہر پارہ کا مخصوص نام بھی رکھ دیا گیا جس سے وہ معروف ہے۔ پہلا پارہ الف لام میم کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرا پارہ سیقول کے نام سے جانا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ یعنی سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارہ کے اندر سورہ فاتحہ کے علاوہ 16 رکوع اور 141 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ ہے، اس میں 286 آیتیں ہیں، اسی لیے اس کا شمار السبع الطوال یعنی 7 لمبی سورتوں میں ہوتا ہے جن کے پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے نزول کا آغاز ہجرت کے بعد مدنی زندگی کی ابتدا سے ہی ہوا، اس لیے اس کے اکثر و بیشتر مضامین انہی حالات سے مطابقت رکھتے ہیں جو مسلمانوں کو مدنی زندگی میں پیش آئے۔ البتہ اس کی بعض آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ صحیح احادیث میں اس سورت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسے سنام القرآن، قرآن کی شان کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اسے پڑھا جاتا ہے اس میں شیطان نہیں داخل ہوتا۔ ایک حدیث میں بصارت دی گئی کہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، اور اس کی تاثیر یہ بھی بتلائی گئی کہ اس کا پڑھنے والا جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس پارہ میں کئی اہم ترین مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب بندے یعنی اہل ایمان اور ان کے اوصاف و خصائل کا بیان ہے۔ ایمان بالغیب، اقامت صلاح، انفاق فی سبیل اللہ، آسمانی کتابوں اور روز قیامت پر ایمان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کافروں، حق سے ان کی محرومی اور اس کے اسباب کا تذکرہ ہے۔ پھر
پھر اہل نفاق اور ان کے رذائل شمار کرائے گئے ہیں۔ اس کے بعد پوری انسانیت کو توحید الوہیت و عبادت کی دعوت دی گئی ہے، اور قرآنی آیات کی ترتیب کے اعتبار سے یہ اللہ کا سب سے پہلا حکم ہے۔ گویا سب سے اہم حکم کی دعوت سب سے پہلے دی گئی ہے۔ چند آیات کے بعد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ علم کی دولت سے نوازنے کے بعد اللہ نے فرشتوں پر ان کی فضیلت کو جتلا دیا، پھر جنت کو ان کی قیام گاہ بنایا، اور اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر ان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیج دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان کے کرتوت کی تفصیل پیش کی گئی۔ اللہ نے یقیناً ان کو اس زمانے کی سب سے افضل امت بنایا تھا۔ کتنے انبیاء ان کے درمیان بھیجے اور کتابوں کو نازل کیا۔ حیرت انگیز طریقے سے فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات دی۔ آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ کو نازل کیا، لیکن اس قوم نے اپنی کرنی کی وجہ سے اپنے مقام و مرتبہ کو کھو دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر اور اس کے بعد نسخ قرآن کا ایک اہم مسئلہ ایک ہی آیت میں بیان کر دیا گیا۔ پھر صحابہ اکرام کو نصیحت کی گئی اور انہیں بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے سے منع کر دیا گیا۔ اور چند آیات کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد صالح، جن کو دعائے خلیل کی برکت سے خلط رسالت و نبوت سے سرفراز کیا گیا، ان کے ذکر جمیل کے ساتھ یہ پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر اس پارے کے اہم مضامین پر ربط کے ساتھ سرسری نظر ڈالی جائے تو بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر روئے زمین پر اتارا، تاکہ ان کی اولاد شیطان کے شر اور بہکاوے سے بچتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی صالح اولاد نے اس جانشینی کے حق کو ادا کر دیا، اور بنی اسرائیل ناخلف ثابت ہوئے۔ اس لیے امت محمدیہ ابو الانبیاء اور ان کی نیک اولاد کو نمونہ عمل بنائے، نہ کہ یہود و نصارہ کو۔ من جملہ طور پر اس پارے کے اندر جو اہم عناصر اور نکات بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ ہدایت و ضلالت کے اعتبار سے انسان کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 مومنین، نمبر 2 کافرین، نمبر 3 منافقین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کر دینا، علم کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ، بنی اسرائیل کی فضیلت اور ان کا انجام، بنی اسرائیل سے اللہ کے کیے ہوئے مختلف عہد و میثاق اور ان کو پورا کرنے کی تلقین، جادو کا حکم اور اس کے نقصانات کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کے لیے نامناسب الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ صرف خواہشات اور کہہ لینے سے بات نہیں بنتی، اس کے لیے دلیل اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کی دعائیں، اور یہ کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس چیز کا بیان، کسی کو برا نہ کہیں، خود اچھے بنیں، دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہیں، کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالیں، ان اہم نکات کا بیان اس پارے کے اندر کیا گیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ضرور سبسکرائب کریں۔